السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی عمیرہ احمد۔ فرینڈز، آج جو ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے جنونیت ہے یہی، جو لکھا ہے جیا رانا نے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑی اپنی دوست عالیہ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن عالیہ محترمہ ابھی تک تشریف نہیں لائی تھیں۔ آج ان کا یونی میں پہلا دن تھا اور وہ پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہانی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ نیو بلو کرتی کے نیچے سفید کیپری پہنے اور سر پر سفید حجاب لیے، شرارتی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، بھرے گال گلابی، لب دھندیا رنگت جو سفید حجاب میں بالکل دمک رہی تھی، جبکہ عالیہ نے مہرون کرتی کے نیچے کالی جینس پہن رکھی تھی۔ گہری کالی سیاہ آنکھوں میں شرارت، گلابی لب اور شرارتی گلابی لب اور ہونٹوں کے نیچے سیاہ تل۔ ہانیہ نے کچھ ناراضی سے اسے دیکھا۔ عالیہ کو ہانیہ پر بہت پیار آیا کیونکہ اس کے بھرے ہوئے گال اس وقت کچھ اور پھولے ہوئے تھے۔ عالیہ نے ہانیہ کے پاس جا کر ہمیشہ کی طرح اس کے گال کھینچے، جس پر ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ حد ہو گئی، عالیہ نے ہانیہ کے گال پر پیار سے کھینچتے ہوئے کہا۔ اس بات پر ہانیہ ہمیشہ اسی طرح ہنس دیتی تھی۔ یار عالیہ، تم مجھے کبھی تو ناراض ہو لینے دیا کرو، ہانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ یار تم مجھے ناراض بالکل اچھی نہیں لگتی، اور تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ اوہ یار، آج ایک تو ڈرائیور کا بچہ بہت دیر سے آیا، اب میرا کیا قصور؟ عالیہ نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر لا کر کہا۔ اف، ایک تو یہ تمہاری اوور ایکٹنگ۔ عالیہ کا ہانیہ کی اس بات پر منہ ہی بن گیا۔ یار ایسے تو نہ کہو اب۔ اچھا اب چلو، ہمیں ابھی اپنا ڈپارٹمنٹ بھی ڈھونڈنا ہے۔ ہاں چلو۔ عالیہ اور ہانیہ دونوں ہی آپس میں کزنز تھیں۔ عالیہ ہانیہ کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ ہانیہ کے بابا کا بزنس تھا۔ ہانیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ ہانیہ کے بابا کا نام عثمان طارق تھا اور ماما کا نام فوزیہ عثمان طارق۔ عالیہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ عالیہ کے بابا کا نام بلال حسن اور ماما کا نام فرحت بلال تھا۔ فرحت بلال اور عثمان طارق آپس میں بہن بھائی تھے۔ عالیہ اور ہانیہ کی بچپن سے آپس میں بہت بنتی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج میں پڑھا اور اب ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لیا۔ دونوں ہی بلا کی شرارتی تھیں۔ چھوٹے شاہ جی، ملازم نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چھوٹے شاہ جی، ملازم نے ایک بار پھر ڈرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہے؟ اندر سے نیند میں خمار آلود آواز آئی۔ وہ چھوٹے شاہ جی، آپ کو بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں، ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آخر کوئی کیوں نہ ڈرتا اس سے، وہ عاقب علی شاہ تھا۔ اس کی پیشانی پر کچھ بل پڑ گئے۔ ان سے کہہ دو میں نہیں آ رہا، اب کی بار تھوڑے غصیلے اور روبدار آواز میں کہا گیا۔ وہ شاہ جی بھی بلا رہے ہیں۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی جو 7 بجا رہی تھی۔ ان سے کہو آتا ہوں میں۔ ملازم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ عاقب بھی کوئی چوں چراں کیے بغیر اٹھ گیا کیونکہ اسے بھی یونی کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ منظور علی شاہ ملک کے بڑے بزنس مینز میں سے ایک تھے۔ ان کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی۔ ان کے چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام نگین تھا اور ایک کا نام سمینہ۔ ان کی شادی نگین سے ہوئی، جس میں سے عاقب پیدا ہوا۔ عاقب جب 5 سال کا تھا تبھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں نگین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد منظور علی شاہ نگین کی چھوٹی بہن سمینہ کو بیاہ لائے، جس میں سے ارسلان پیدا ہوا۔ عاقب شروع سے ہی سمینہ بیگم کو سخت ناپسند کرتا تھا، شاید اس وجہ سے کہ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، ورنہ سمینہ بیگم تو اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ عاقب اور ارسلان کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ عاقب میں ارسلان کی جان بستی تھی اور ارسلان بھی عاقب سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا عاقب ارسلان سے۔ عاقب بچپن سے ہی تھوڑا غصیلے مزاج کا تھا، ہر چھوٹی بات پر اسے غصہ آ جاتا تھا، جبکہ ارسلان عاقب کے مقابلے میں خوش مزاج تھا، تھوڑا سا شوق، تھوڑا سا شرارتی، تھوڑا سا پاگل۔ بقول ارسلان، اگر زندگی کو عیش سے نہ جیا جائے تو پھر اچار کھا کے جیا جائے، اور عاقب کا اس کی اس بات پہ منہ بن جاتا۔ عاقب کا یونی میں لاسٹ ایئر تھا، اس کے بعد اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھالنا تھا، جبکہ ارسلان کا ابھی یونی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں وہ یونی میں جا کر کیا دھمال مچاتا ہے۔ کالی جینس کے اوپر کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے وہ اپنے بال جیل سے سیٹ کرنے میں مصروف تھا جب اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ اس نے اپنے بال جیل سے سیٹ کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ منظور علی شاہ کا بیٹا اور عاقب علی شاہ کا چھوٹا سا پیارا سا بھائی ارسلان علی شاہ۔
اس کی اس بات پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ جاؤ۔ وہ انر داخل ہوا، نیلی جینس کے اوپر سفید شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے پیچھے کی طرف طریقے سے سیٹ کیے، آنکھوں میں شرارت لیے، ہلکی ہلکی شیو میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یار بھائی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ جی بھائی کی جان۔ بال جیل سے سیٹ کرنے کے بعد اب وہ اپنی کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ یار بھائی اب کل تک تیار ہو جائیں گے سارے جہاں کی معصومیت اس نے اپنے چہرے پر لا کر کہا۔ گھڑی پہننے کے بعد اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ایک پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر سپرے کر رہا تھا جب اس کی اس بات پر اس نے ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، چلو۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینس، بالوں کو طریقے سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی شیو، آنکھوں میں سنجیدگی، کھڑی مغرور ناک۔ بے شک وہ انتہا درجے کا ہینڈسم تھا، یونی کی ہر لڑکی اس کی دیوانی تھی، آخر کیوں نہ ہوتی، وہ عاقب علی شاہ تھا۔ لڑکے اس سے حسد محسوس کرتے تھے، وہ لوگوں کے دل دھڑکا دینے والی طاقت رکھتا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، یونی کی ہر لڑکی پاگل تھی اس کے پیچھے، پر اسے ان میں سے کسی میں بھی دلچسپی نہ تھی۔ جی چلیں، آخر یونی والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ عاقب علی شاہ کے علاوہ بھی کوئی ہینڈسم بندہ موجود ہے اس دنیا میں۔ جی جی بالکل، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ وہ دونوں اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ ہی نہیں تھی کہ عالیہ کی کسی سے بہت زور کی ٹکر ہوئی۔ اوف، تمہاری آنکھیں ہیں کہ بٹن دیکھ کر نہیں چل سکتی، اس لڑکی نے بھڑک کر کہا۔ عالیہ جو اس لڑکی کو سوری کہنے ہی والی تھی، اس کی اس بات پر تپ کے اٹھ گئی۔ ماشاءاللہ سے میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، پر مجھے آپ کی بینائی پر شبہ ہو رہا ہے، کیونکہ بٹن تو شرٹ کے ہوتے ہیں، آپ ذرا اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں۔ عالیہ نے سمجھداری سے کہا۔ اے شٹ اپ، شاید تم جانتی نہیں میں کون ہوں۔ او یس، جانتی ہوں نا، یہ بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اس لڑکی کی گردن اکڑ سے کچھ اونچی ہوگی، تمہاری شکل ہماری کام والی سے ملتی ہے، عالیہ نے اپنی 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ جو سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، عالیہ کی اس بات پر اس کا فلک شگاف کہا نکلا۔ وہ لڑکی تو اس کی اس بات پر جیسے سناٹے میں ہی آ گئی۔ اے یو بیچ! اس لڑکی نے تپ کر عالیہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، پر کسی نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہانیہ تھی۔ ایک بات میری کان کھول کر کان کی میل صاف کر کے اچھی طرح سن لو تم۔ ہانیہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ عالیہ کو لگا کہ وہ ایک لائن بولنا بھول گئی، اس نے خود ہی بیچ میں وہ اہم لائن بول دی۔ او سمجھ بھی لو، عالیہ نے نہایت سمجھداری سے کہا۔ ہانیہ نے سر ہلا کر جیسے عالیہ کی سمجھداری کو شاباش دی۔ ہاں صحیح کہا عالیہ نے، اگر آج کے بعد میری بہن کو گالی دی یا پھر اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ہاتھ پیر کان ناک سر منہ بال چال وغیرہ سلامت نہیں چھوڑے گی یہ عالیہ۔ آج تو میں نے تمہیں عالیہ سے بچا لیا، پر ہر بار میں نہیں بچاؤں گی تمہیں۔ ہانیہ نے نہایت ہمدردی سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن عالیہ تو ہانیہ کی اس بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ ہینا، پاگل ہو تم دونوں لڑکیاں، تم دونوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ عالیہ جو ہانیہ کو گھورنے میں مصروف تھی، اس کی اس بات پر ہوش دنیا میں واپس آئی۔ ہاں ہاں، دیکھ لو، ابھی دیکھ لو، اچھے سے دیکھ لو، یہیں کھڑی ہوں میں۔ عالیہ پیچھے سے اونچی آواز میں بولی، پر وہ لڑکی سنی انسنی کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ عالیہ نے مڑ کر ہانیہ کو گھورا، جو اب اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرنے میں مصروف تھی۔ کیا یہ دکھا رہی ہو کہ تم نے آج دانت صاف کیے ہیں؟ عالیہ نے اسے گھور کر کہا۔ عالیہ کی اس بات پر ہانیہ کا منہ بن گیا۔ شٹ اپ عالیہ، اور اب چلو۔ یار اب کس سے پوچھیں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ عالیہ نے منہ بسور کر کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں سارا انتظام کر کے آئی ہوں، ہانیہ نے کچھ گردن اکڑ کر کہا۔ واہ واہ ہانیہ، اور عالیہ بھی اسے داد دینے لگی۔ اچھا اب جلدی سے بتاؤ کیا انتظام کر کے آئی ہو؟ عالیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ یہ دیکھو۔ ہانیہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جو چیز نکالی اسے عالیہ دہک کر رہ گئی۔ یہ جو چیز ہانیہ نے نکالی تھی وہ تھا ایک عدد چاقو۔ یار یہ کیوں لائی ہو؟ عالیہ نے آنکھیں پھاڑ کر ہانیہ کے ہاتھ میں موجود چاقو کو دیکھا۔ بس تم 2 منٹ صبر کرو۔ ہانیہ نے ادھر ادھر نظر گھما کر کسی شکار کو ڈھونڈنا چاہا جو سامنے ہی موجود تھا۔ ارسلان اور عاقب یونی پہنچ چکے تھے۔ ارسلان مگن اپنی شرارتی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ عاقب سنجیدہ انداز میں چل رہا تھا۔ ہانیہ نے سامنے سے آتے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور وہ دونوں لڑکے اور کوئی نہیں بلکہ عاقب علی شاہ اور ارسلان علی شاہ تھے۔ عالیہ نے بھی اس طرف دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ ہانیہ کو بھاڑ میں جھونک دے۔ گن پوائنٹ پر تو لوگوں کو لوٹنے سنا تھا، پر چاقو پوائنٹ پر، اور وہ بھی راستہ؟ عالیہ نے صدمے سے پوچھا۔ بس اب تم چلو۔ ہانیہ نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے ساتھ لے گئی۔
अस्सलामुअलैकुम। हानिया ने जाते ही सलाम झाड़ना ज़रूरी समझा, जबकि आलिया तो उसे घूर कर ही रह गई। आकिब ने मगरूराना अंदाज में अपना मुंह फेर लिया। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। हर रोज़ ही तकरीबन उसे 50 लड़कियां अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करती थीं। अरसलान ने भी फ़ौरन सलाम का जवाब देना लाजमी समझा। जी कहें ब्यूटीफुल गर्ल, अरसलान ने नहायत ही ठरकी अंदाज में कहा। आलिया ने घूर कर इस शख्स के ठरकपन को देखा। अब तो आलिया का भी दिल चाहा कि वो हानिया से चाकू लेकर चाकू पॉइंट पर इस लड़के से रास्ता पूछे, जबकि आलिया ने इसका ठड़कपन इग्नोर करते हुए बात का आगाज़ किया। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि बिजनेस डिपार्टमेंट किधर है? हानिया की मासूमियत देखने वाली थी। ओ अच्छा, तो न्यू हो यूनी में? मैं भी यहाँ न्यू हूँ। ये मेरे भाई का लास्ट ईयर चल रहा है तो मैं अपने भाई के साथ जा रहा था। मैं भी बिजनेस डिपार्टमेंट में हूँ। इसका मतलब हम क्लास फेलो हैं। अरसलान ने ठरकपन को एक तरफ करते हुए नहायत समझदारी से कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। हाँ हाँ चलो, हानिया ने झट से कहा। आकिब ने अरसलान को घूर कर देखा। भाई देखें बेचारी कैसे अपनी क्लास में जाएंगी। आज तो पहला दिन है यूनी का, किसी ने इन्हें गलत रास्ता बता दिया तो? अरसलान ने भाई को घूरी पर गड़बड़ा कर कहा। तो हमने सारी यूनी का ठेका नहीं ले रखा, आकिब ने तप कर कहा। इसकी इस बात पर हानिया को तो गुस्सा ही आ गया। ओ हेलो मिस्टर तमीज़ से, हाँ सिर्फ रास्ता बता दो, हम खुद ही चली जाएंगी। हमें भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ जाने का, समझे? आकिब का पारा तो आसमान को छूने लगा। इसे तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और वो छोटी सी लड़की उसे सुना रही थी। लड़कियां मरती थीं इस पर और वो छोटी सी लड़की आकिब अली शाह को सुना रही थी। इसकी इतनी हिम्मत! लड़की अपनी बकवास बंद करो और हमारे रास्ते से हटो, आकिब ने भड़क कर कहा। कुछ देर के लिए तो हानिया भी लर्ज़ गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, अगर ना हटें तो? आकिब ने गुस्से से लब भींचे और फिर गुस्से से इसका बाजू पकड़कर उसे साइड पर किया। आलिया तो झट से पीछे हो गई कि कहीं उससे ही ना पकड़ ले। आकिब ने अरसलान का बाजू पकड़ा और उसे वहां से ले गया। हानिया का मुंह तो हैरत से खुला का खुला ही रह गया। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी, आलिया ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। हानिया तो बस इसे घूर कर रह गई। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो, हानिया ने तप कर कहा। कहाँ जाएं? आलिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जहन्नुम में, हानिया ने उकता कर कहा। हानिया की इस बात पर आलिया ने बुरा सा मुंह बना लिया। बेवकूफ़ लड़की, इनके पीछे चलो, वो भी बिजनेस डिपार्टमेंट जा रहे हैं। वाह क्या आइडिया है, आलिया ने चुटकी बजाकर कहा। हाँ तो जल्दी चलो, उससे पहले कि वो निकल जाएं। हानिया के ये कहकर चल दी और आलिया भी उसके पीछे भागी। वो दोनों क्लास पे पहुंचने वाले थे कि जब अरसलान बोला, यार भाई ये ठीक नहीं किया आपने उनके साथ। चलो अगर कुछ सुनाना था तो इस दूसरी वाली लड़की को सुना देते। इस बेचारी हिजाब वाली के साथ तो ऐसा ना करते, वो कितनी क्यूट थी। तुम ज़्यादा हमायत ना करो उसकी। इस दूसरी को मैं क्या कहता, वो तो कुछ बोली ही नहीं, बकवास तो वही कर रही थी। फिर भी भाई आपको, अरसलान अभी बोल ही रहा था कि कुछ लोग तेज़ी से उन दोनों के पास से गुजर कर क्लास में दाखिल हुए। अरसलान को पहले तो कुछ समझ ना आया। अरसलान को पहले तो, और जब आया तो बहुत अच्छे से समझ आया। ला हौला वला कुव्वता अरसलान के मुंह से बेख्तियार निकला, जबकि आकिब ने देखकर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ लोग और कोई नहीं बल्कि प्यारी हानिया और आलिया थी। हानिया आलिया का हाथ खींचती उसे क्लास में ले गई थी। हिना, तो ये रही हम तुम्हारी क्यूट हिजाब वाली लड़की। सही कहा, अरसलान ने हंसकर कहा। मेरी क्यूट सी हिजाब वाली लड़की, शट अप। आकिब ने उसे एक घूरी से नवाजा। अरसलान की हंसी थमी। आलिया और हानिया क्लास में दाखिल हो चुकी थीं। यार तुम मुझे खींच कर क्यों लाई हो? हम छुप कर आराम से भी तो आ सकते थे ना, आलिया ने कहा। ओ मैडम क्या हो गया, परेशान क्यों हो गई हो? कहीं दिल विल तो नहीं आ गया इस मनहूस पर? ए मनहूस मत कहो उसे, कितना हैंडसम बंदा था वो। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जहान फारस और सलार मेरे सामने खड़े हों, और वो सिर्फ दो लड़के थे, तीसरा कहाँ से आ गया? हानिया ने हैरानी से पूछा। ओए होए, मेरा मूड ही ख़राब कर दिया तुमने। मैंने सिर्फ उस लड़के की बात नहीं की जिससे तुम बहस कर रही थी, कि इसने मुझे उन तीनों की शक्ल दिखाई दे रही थी, और दूसरा वाला तो एक नंबर का लोफर लग रहा था, ठरकी कहीं का, आलिया ने मुंह बनाकर कहा। ओ बहन, पहली बात तो ये कि नावल्स की दुनिया से बाहर आओ, और दूसरी बात ये कि बहस में नहीं वो कर रहा था। मैंने तो सिर्फ रास्ता ही पूछा था, बता देता। कौन सा बताने से उसने मर जाना था?
اللہ نہ کرے، عالیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہانیہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارے کہ دوسرے والا لوفر نہیں تمیزدار بندہ تھا، کتنے پیار سے بات کر رہا تھا بیچارہ۔ ہانیہ نے ارسلان کی طرفداری کرنا نہایت ضروری سمجھا۔ تم نہ، عالیہ ابھی بات کر رہی تھی کہ کوئی تیسرا آ کر بیچ میں بولا، ہیلو بیوٹیفل گرل۔ وہ ارسلان تھا۔ ارسلان نے صرف ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ ان دونوں کی تمام باتیں سن چکا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ کیا آپ میری دوست بنے گی؟ ارسلان نے فوراً ہی مسکرا کر ہانیہ سے کہا۔ عالیہ کا منہ تو حیرت کے مارے بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بند کرو، مکھی چلی جائے گی۔ ہانیہ نے مسکراہٹ دبا کر اپنا بدلہ اتارا۔ عالیہ نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا۔ دوست تو صرف میری ایک ہی ہے اور وہ ہے عالیہ، اور عالیہ ہی میری دوست رہے گی۔ عالیہ تو جیسے اس کی باتوں پر ہواؤں میں اڑنے لگی اور اگلے ہی لمحے ہانیہ کی اگلی بات سن کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ لیکن تم میرے بھائی بن سکتے ہو، ہانیہ نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ تھینک یو میری کیوٹ سی حجاب والی بہن۔ ارسلان تو اس کی اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مطلب کہ اب میری بھی ایک بہن ہوگی، ارسلان نے خوشی سے کہا۔ عالیہ تو حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ جبکہ ہانیہ ارسلان کی اس بات پر دل کھول کر ہنسی اور کہا، جی بالکل، لیکن بھائی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ کیا؟ بھائی اپنی بہن کا محافظ ہوتا ہے جب تک کہ اس کا محافظ شوہر نہ آ جائے۔ کیا تم میرے بھائی میرے محافظ بنو گے؟ ضرور، تمہارا یہ بھائی اب سے تمہارا محافظ ہے۔ ارسلان نے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھک کر کہا۔ وعدہ رہا؟ ہانیہ نے مسکرا کر ارسلان سے پوچھا۔ وعدہ رہا، ایک بھائی کا اپنی بہن سے، اور یہ وعدہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارسلان کے وعدے پر ہانیہ دل کھول کر مسکرا دی، کیونکہ اسے بھی ایک بھائی مل چکا تھا، جبکہ عالیہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ ہانیہ اور ارسلان نے جب عالیہ کو دیکھا تو ان کا ایک جاندار قہقہا نکلا۔ کلاس لے کر وہ تینوں باہر آ چکے تھے۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم منظور علی شاہ کے بیٹے ہو؟ ہانیہ نے ارسلان سے پوچھا۔ آج کلاس میں جب حاضری لگ رہی تھی تب ہی سب کو پتہ چلا کہ وہ منظور علی شاہ کا بیٹا ہے، اور تب سے لڑکیاں ارسلان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ انہیں تو اب اپنی اداؤں سے ارسلان کا شکار کرنا تھا۔ تم نے پوچھا ہی نہیں؟ ارسلان نے کندھے اچکا کر کہا۔ ہینا، اس لیے تمہارا بھائی اتنا مغرور ہے، ہانیہ نے اپنا پکا اندازہ لگا کر سمجھ آنے والے انداز میں کہا۔ اف، میرے سامنے میرے ہی بھائی کی برائی؟ ارسلان نے آبرو اچکا کر کہا۔ کر سکتی ہوں، تمہاری بہن ہوں، حق رکھتی ہوں، ہانیہ نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ وہ بھی میرا بھائی ہے؟ اچھا، ارسلان نے منہ بنا کر کہا۔ بالکل بھی نہیں اچھا، اتنا خڑوس جلا اور ہٹلر بھائی ہے تمہارا۔ اگر تم نے اب کچھ بھی کہا نا میرے سالار جہان اور فارس کے بارے میں تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ عالیہ جو کب سے خاموش کھڑی تھی، عاقب پر بات آتے ہی اس نے منہ کھولا۔ توبہ، میری بہن کا دل آ گیا تمہارے بھائی محترم پہ، ہانیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ میرے بھائی کو گندی نظر سے نہ دیکھنا۔ ارسلان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر عالیہ کو دیکھا۔ تو کیا؟ ہاں تو کیا؟ عالیہ نے پھاڑ کھانے والی انداز میں کہا۔ تو کیا میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم جیسی بلا سے شادی کر لوں گا؟ ارسلان نے شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر تھوڑا جھک کر کہا۔ عالیہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اوئے میرے نئے نویلے بھائی، میری بہن سے دور رہو، ہانیہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اسے بھی کہو کہ میرے بھائی سے دور رہے، ارسلان نے منہ پھلا کر کہا۔ عالیہ، تم میرے بھائی کے بھائی سے دور رہو، سمجھی؟ جی نہیں سمجھی میں، عالیہ نے منہ چڑھا کر کہا۔ دیکھنا، آج ہی تمہارے بھائی کے بھائی کو پروپوز کر کے آؤں گی میں۔ اچھا، ہانیہ نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ پھر ہانیہ کی نظر سامنے سے آتے عاقب پر پڑی، جو اپنی مغرور چال چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ اچھا، وہ دیکھو تمہارا فارس، سالار اور جہان آ رہا ہے، جاؤ ابھی جا کے پروپوز کر کے آؤ، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں میں، دیکھو تم بھی کیسے پروپوز کر کے آتی ہوں میں، دیکھنا نہ کر کے آنا، عالیہ نے پوری یقین سے کہا اور چل دی محترمہ صاحب کو پروپوز کرنے۔ ارسلان تو بس ہانیہ کو ہی دیکھ کر رہ گیا۔ عاقب نے جب اپنے سامنے سے آتی عالیہ کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہی تھی تو فوراً رک گیا۔ عالیہ اس کے پاس جاتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھی، عاقب تو ہکا بکا کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اور اس کے بعد جو عالیہ نے کہا اس سے عاقب کو اپنے سننے کی صلاحیت پر شبہ ہوا۔ ہانیہ صاحبہ اور ارسلان محترم بڑے غور اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھے، پر دور کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔
उफ अब क्या होगा। हानिया ने अरसलान के कान में घुसकर सरगोशी की। अल्लाह की कसम हानि, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं पता। अरसलान ने भी सरगोशी के अंदाज में कहा। देखो, अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पर गुस्सा शुस्सा किया ना, तो तुम्हारी ये बहन तुम्हारे इस भाई की शक्ल बिगाड़ देगी। इससे पहले वो तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देंगे। वैसे भी गलती तुम्हारी बहन की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फूल तो लेकर ही आए नहीं आई। हानिया ने सर पर हाथ मारकर कहा। उफ हानी, अल्लाह तुम्हें थोड़ी अक्ल दे। अरसलान ने अफसोस से सर नफ़े में हिलाते हुए कहा। क्या आप मेरे भाई बनेंगे? आलिया ने अपनी हल्की सी मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, जो शायद ही उसने किसी को दिखाई हो। आकिब के लबों पर मुस्कुराहट ने सफ़र किया था और फिर घुटनों पर बैठी आलिया के सर पर हाथ रखा। इसे ये छोटी सी लड़की बहुत प्यारी लगी थी। ज़रूर, आकिब ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। शुक्रिया भाई। आलिया की तो खुशी का आलम ही नहा था। आकिब ने उसे कंधों से थामकर खड़ा किया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन। आकिब को इतनी खुशी हो रही थी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सबको बताए कि हाँ देखो, दुनिया में लड़का और लड़की में दोस्ती के अलावा एक और भी पाक रिश्ता हो सकता है, और वो है बहन भाई का रिश्ता। आज से पहले हर लड़की ने ही उसे प्रपोज किया था, लेकिन शादी के लिए या फिर गर्लफ्रेंड बनने के लिए, और हर बार इसने सबको ठुकराया था। और ये लड़की इसे बहुत प्यारी लगी कि इसने उससे बहन बनने को कहा था। और अब अगर हम अरसलान साहिब और हानिया साहिबा की तरफ आते हैं, तो आपको इनकी हालत का अंदाज़ा हो सकता है। उन्हें उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका मुस्कुरा के बातें करना और आलिया को कंधों से थाम के खड़ा करना, ये मंजर तो उन्हें दूर से भी नज़र आ रहा था। ओए मेरे भाई, हानिया ने सदमे से कहा। हाँ बहना, अरसलान मोहतरम ने भी सदमे से कहा। ये तुम्हारा भाई इतना दिल फेंक इंसान है कि फ़ौरन ही मान गया। हानिया का तो सदमे से बुरा हाल था। नहीं यार, मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। भाई को पता नहीं तुम्हारी बहन में कौन सी लेडी डियाना नज़र आ गई कि हर लड़की को ठुकराने वाला मेरा भाई, हर लड़की का दिल तोड़ने वाला मेरा भाई फ़ौरन ही मान गया। अरसलान तो जैसे अपने भाई के इस रवैये पर एक सदमे में ही चला गया था। हाँ तो तुम्हारा भाई कौन सा शाहरुख खान है? हानिया ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, लेकिन आकिब अली शाह ज़रूर है। अरसलान ने भी कंधे उचका कर कहा। अच्छा अच्छा, अब बस करो अपने भाई की हमायत करना। हानिया ने चिढ़कर कहा। अब से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर कभी भी कोई भी मुश्किल या परेशानी आए तो अपने भाई को याद कर लेना। तुम्हारा ये भाई अपनी छोटी सी बहन के लिए कुछ भी करने आ जाएगा। अब से ये भाई तुम्हारा मुहाफिज है। आकिब ने मुस्कुरा कर कहा। जी भाई, आपकी ये छोटी सी प्यारी सी बहन हर मुश्किल में सिर्फ आपको ही याद करेगी। वैसे ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? आकिब ने जैसे याद आते ही पूछा। फिर आलिया ने सुबह से लेकर अब तक की सारी कहानी आकिब को सुना दी। अच्छा, तो मेरे भाई ने भी अपने लिए एक डायन बहन ढूंढ ली है। आकिब ने डायन पर जोर देते हुए कहा। भाई आप मेरी बहन को डायन ना कहें प्लीज़, आलिया ने थोड़ा नाराज़ी से कहा। और इसकी इस तरह करने से वो खिल के मुस्कुराया। थोड़ी देर खड़े वो बातें करते रहे। फिर आकिब ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना, मुझे एक ज़रूरी काम है, फिर मुलाकात होगी। और ये मेरा कार्ड रख लो। और अपना कार्ड उसे थमा दिया और आलिया ने खुश दिली से उसे थाम लिया। जी ठीक है भाई। आलिया ने भी मुस्कुराकर उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर आकिब वहाँ से चला गया। आलिया वापस इन दोनों के पास आई जो सदमे में खड़े। फिर अपनी मुस्कुराहट दबाकर पूछा। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? हानिया ने सबसे पहले सदमे से निकलकर कहा। कहना क्या था, उन्होंने मेरा प्रपोज़ल कबूल कर लिया। आलिया ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने ऐसा क्या कहा उससे कि फ़ौरन मान गया? हानिया ने आबरू चुकाकर पूछा। मैंने उनसे कहा। आलिया ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उनको देखा कि आलिया के बात अधूरी छोड़ने की वजह से उन दोनों ने एक साथ कहा। उन दोनों के तासुरात देखकर आलिया ने अपनी हंसी जब्त की कि क्या आप मेरे वो दोनों तो अपनी सांस ही रोके हुए थे, मेरे भाई बनेंगे? तो उन्होंने कहा ज़रूर। आलिया की तो हंसी ही निकल गई उन दोनों को बताते बताते। फिर आलिया ने इन्हें अपनी और आकिब की सारी गुफ्तगू सुना डाली। शुक्र है मेरे भाई बिल्कुल ठीक हैं, वरना मुझे तो लगा था भाई को कुछ हो गया है। अरसलान ने अपनी अटकी हुई सांस बहाल की। नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे अपना भाई बनाने की? हानिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे अपना भाई बनाने की? आलिया ने अरसलान की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ,
ارسلان تو اس کی بات پر تپ ہی اٹھا تھا۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم بہت ہی لوفر قسم کے آدمی ہو، عالیہ نے اسے چڑانے والے انداز میں کہا اور اس کے تاثرات دیکھ کر اسے منہ چڑھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ارسلان نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ رکو ذرا، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کتنا لوفر قسم کا آدمی ہوں۔ ہانیہ کا ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر فلک شگاف کہا نکلا۔ بہت دور سے یہ منظر دو آنکھوں نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ 1 ماہ بعد، 1 ماہ ہو گیا تھا انہیں یونی میں آئے۔ آدھی یونی کو انہوں نے اپنی شرارتوں سے تنگ کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ تینوں ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہانیہ میڈم کو کسی لڑکی نے بہت زور کی ٹکر ماری، جس کی وجہ سے ہانیہ میڈم کا پیر لڑکھڑایا اور ہانیہ میڈم دھم نیچے۔ لیکن وہ لڑکی تو نخروں سے اسے سوری کہتے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن وہ تینوں تو آگ بگولا ہوتے ہوئے اس لڑکی کو جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ اگلے دن جہاں سے اس لڑکی نے گزرنا تھا وہاں چھپ کر بیٹھ گئے، اور وہ لڑکی جب چلتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی تو ان لوگوں نے اس کے پیروں میں بنٹے پھینک دیے اور وہ لڑکی چلاتے ہوئے دھڑام سے نیچے گری۔ وہ تینوں وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئے تھے۔ وہ لڑکی اگلے 2 ہفتوں تک یونی نہیں آئی، اور جب یہ بات عاقب تک پہنچی تو وہ تو غصے سے تل ملا اٹھا، ان کے سروں پر جا کھڑا ہوا۔ یہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم لوگوں نے؟ عاقب تو بھڑک ہی اٹھا۔ کیا؟ ہانیہ کی معصومیت دیکھنے والی تھی۔ تم لوگوں نے اس لڑکی کو کیوں گرایا؟ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو؟ عاقب نے دانت پیس کر کہا۔ کون سی لڑکی؟ ہانیہ نے آبرو چکاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ وہی لڑکی جس سے تم لوگوں نے بنٹوں سے گرایا تھا، عاقب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی بتاؤ، تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ہانیہ نے عالیہ اور ارسلان کو معصومیت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عاقب تو ہانیہ کی معصومیت پر اش اش کر اٹھا۔ بھائی سوری، عالیہ نے ارسلان سے عاقب کو مناتے ہوئے کہا۔ عالیہ کی تو تقریباً روز ہی عاقب سے بات ہوتی تھی، کبھی فون پر تو کبھی یونی میں ہی۔ عاقب اور عالیہ کی اچھی خاصی بننے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، عاقب نے انہیں وارن کرتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، ارسلان اور عالیہ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ عاقب نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا، جواباً ہانیہ نے بھی معصومیت سے پلکیں چپکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ عاقب تو بس اسے گھور کر ہی رہ گیا۔ وہ دونوں ارسلان محترم کو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں جب انہیں ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ چلو چل کے اس کی خبر لیتے ہیں، ہانیہ نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چلو، دیکھو تو آج کلاس بھی نہیں لی اس لوفر نے، کہیں مرنے والا تو نہیں؟ عالیہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فضول سا اندازہ لگایا۔ عالیہ، میں نے تمہارا گلا دبا دینا اگر آج کے بعد ایسی بکواس کی تو، ہانیہ نے تپ کر کہا۔ اسے پہلے ہی پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ آج اس نے کوئی بھی کلاس نہیں لی تھی، ورنہ وہ آج تک اور نہ ہی آج وہ نظر آیا تھا۔ عالیہ کا تو منہ ہی بن گیا۔ وہ دونوں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھ جاتا ہوں اکثر اس درخت کے نیچے، اس کی چھاؤں مجھے اچھی لگتی ہے۔ عالیہ کی تو اس بکواس قسم کی شاعری پر ہنسی ہی نکل گئی۔ ماشاءاللہ کیا شاعری کرتے ہو تم، عالیہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ عالیہ، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ ہانیہ نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ عالیہ بھی اسے غصے میں دیکھ کر چپ ہو گئی، کیونکہ ہانیہ کو ویسے تو غصہ آتا نہیں تھا، لیکن جب آتا تھا تو رج کے آتا تھا۔ اور تم بتاؤ، تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ ہاں مجھے تو لگا تم آئے ہی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے مجھے تم پر کتنا غصہ ہے۔ ہانیہ تو بڑک ہی اٹھی۔ یار ایک بار میری تو سن لو ہانی، میری طبیعت خراب تھی یار، صبح سے بخار میں تپ رہا ہوں، ارسلان نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اسے ایسے دیکھ کر کچھ نرم پڑی، کیونکہ اس کا چہرہ بہت لال ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ کیا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہانیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا جسم آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا۔ ارسلان، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ہانیہ فکر مندی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بلکہ تم یونی ہی کیوں آئے؟ صبح سے سر بھاری ہو رہا تھا میرا، مجھے لگا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یونی میں پہنچتے ہی مجھے چکر آنے لگا۔ تب سے اب تک اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوں۔ بائی نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے ڈاکٹر کے پاس چلو، لیکن مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے انہیں پانی لینے بھیج دیا، وہ بھی آئیں گے تو مجھے لے جائیں گے۔ ارسلان کو اس کا اپنے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، ہانیہ نے اس کا چہرہ لال ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ عالیہ بھی اسے دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ عالیہ کو اپنے لیے ایسے فکر مند ہوتا دیکھ اس کے چہرے سے مسکراہٹ نے سفر کیا۔ واہ، تمہیں بھی میری فکر ہو رہی ہے چڑیل، ارسلان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔
عالیہ نے بھی آج کچھ نہیں کہا۔ انہیں کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ ہانیہ تھی۔ ہاں وہ ہانیہ تھی، وہ رو رہی تھی۔ یار ہانیہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ ارسلان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ یہ تمہاری وجہ سے رو رہی ہے۔ جب بھی میری مما پاپا مامی یا ماموں کی طبیعت خراب ہوتی ہے یہ ایسے ہی رونے لگتی ہے۔ عاقب جو ارسلان کے لیے پانی لینے گیا تھا ہانیہ کو ایسے روتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے روتے دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ان آنکھوں میں شرارت ہوتی تھی، لیکن آج ان آنکھوں میں پانی تھا کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں پایا۔ یار ہانی میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا بخار ہے، دیکھنا کل تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عاقب جو ہانیہ کو دیکھتے دیکھتے کھو سا گیا تھا ارسلان کی آواز پر ہوش میں آیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ عاقب نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر عالیہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ ہانیہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ عاقب نے جب ساری بات سنی تو پتہ نہیں اس کا دل گیا کہ وہ اس لڑکی کی آنسو صاف کرے۔ چلو میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں لے جاؤں گا اسے ڈاکٹر کے پاس، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عاقب نے اپنی ہمیشہ والی سرد مہری کے ساتھ کہا۔ وہ شخص اس سے کبھی پیار سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں نا بھائی کے ساتھ، گھر جا کر سب سے پہلے میں تمہیں اپنی طبیعت کی خبر دوں گا۔ آخرکار ہانیہ مان ہی گئی۔ وہ گھر پہنچی تو اسے ارسلان کی طبیعت کی بے چینی لگی رہی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی اس نے ارسلان کو کال کی، لیکن ارسلان محترم فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخرکار فون اٹھا لیا گیا۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ہاں تم نے کہا تھا کہ گھر پہنچتے سب سے پہلے مجھے اپنی طبیعت کا بتاؤ گے، اب بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آخر میں اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، شاید وہ رونے کو تھی، اور ایک ہی سانس میں سارے سوال کر رہی تھی۔ یہ نہ جانے بغیر کہ فون پر ارسلان نہیں عاقب ہے، اس کی اپنے بھائی کے لیے اتنی فکر مندی دے کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بتاؤ بھی اب کیا گونگے ہو گئے ہو؟ ہانیہ نے تپ کر کہا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دیا ہے، وہ ابھی سو رہا ہے۔ وہ تمہیں بتانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا کہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ فون میں سے اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، جب وہ اٹھے تو اسے کہیے کہ مجھ سے بات کرے، یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ عاقب کو اس کا فون بند کرنا ایک دم سے ناگوار گزرا، پتہ نہیں کیوں۔ بھائی اب کیسا ہے وہ؟ عالیہ نے عاقب کو فون کر کے پوچھا۔ اب بخار تھوڑا کم ہوا ہے، صبح تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ہانی کو بتا دیا تھا؟ عالیہ نے یاد آتے ہی پوچھا۔ جی بتا دیا تھا آپ لوگوں کی بہن محترمہ کو۔ آپ کی کچھ نہیں لگتی کیا؟ عالیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ لوگوں کو آپ کی بہن مبارک ہو، بیچاری میری بہن۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، تمہاری اس بیچاری سی معصوم سی بہن میں دنیا جہان کی شرارتیں سمائی ہوئی ہیں۔ ایسے تو نہ کہیں میری بہن کو، ہم سب کو وہ بہت عزیز ہے، لیکن ایک آپ کو ہی نہیں اسے کچھ لینا دینا۔ دیکھیے گا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو وہ ہم سے زیادہ عزیز ہوگی۔ عالیہ تو ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ فیوچر دیکھ رہی ہو۔ اچھا نجومی صاحبہ، آپ تو بہت اچھا مذاق بھی کر لیتی ہیں، عاقب نے اس کے مذاق کی داد دیتے ہوئے کہا۔ ہنا، شکریہ بھائی، عالیہ نے اپنے بال جھٹکے اور داد وصول کی۔ پھر جیسے ہی یاد آیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تو فوراً بولی، بھائی میں مذاق نہیں کر رہی۔ اچھا میں فون رکھ رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، عاقب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ پر بھائی ابھی عالیہ بول ہی رہی تھی کہ فون کاٹ دیا گیا۔ ہیلو بھائی، ہیلو ہیلو، عالیہ نے فون کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس خارج کی۔